کون کہتا ہے اس دنیا میں سچا پیار نہیں پایا جاتا، جو بغیر کسی کنڈیشن کے ہوتا ہے، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی ڈیمانڈ کے۔ اسٹیفن ہاکنگ، یہ نام تو ہم سب نے سنا ہے، بہت ساری بکس کے آتھر ہیں اور سائنس کے ان کے کمالات کو دنیا مانتی ہے، لیکن ان کی پرسنل لائف ہمارے لیے مثال ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ met Jane Wilde in 1962 during his degree program in Cambridge۔ کیمبرج میں 1962 میں ان کی ملاقات جین سے ہوئی، جو کہ ان کی بہن کی دوست تھی اور وہ نیو ایئر پارٹی پہ آئی تھی۔ They immediately fell in love۔ اچانک ہی ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت جاگ گئی۔ One day of 1963, Stephen fell off the stairs and couldn't get up on his feet۔ اچانک اسٹیفن ہاکنگ اپنے پاؤں پر کھڑے نہ ہو پائے اور سیڑھیوں سے گر گئے۔ یہ ان کی بیماری کی شروعات تھی۔ Eventually he was diagnosed with۔ ان کو پتہ چلا کہ ان کو ایک ایسی بیماری ہے جو کہ لا علاج ہے اور اس کا کوئی علاج نہیں۔ ان کی اس بیماری کی وجہ سے ان کا پورا نارمل نرو سسٹم ڈیمیج ہو گیا اور ان کے مسلز کولیپس کر گئے کہ جسم کے نروز کے ساتھ ساتھ ان کی ساری ہڈیاں کمزور پڑ گئی۔ ڈاکٹرز ٹولڈ ہم ہی ہیز اونلی 2 years to live۔ ڈاکٹر نے کہا کہ صرف 2 سال تک آپ زندہ رہیں گے، لیکن انہوں نے 2 سال سے زیادہ عرصہ زندگی گزاری۔ آفٹر ہیز پروگنوسس ہاکن فیل انٹو ڈیپ ڈپریشن۔ اس کی وجہ سے ہاکن بہت ہی زیادہ پریشان اور اپسیٹ رہنے لگ گئے، کیونکہ وہ اپنی زندگی میں بہت کچھ کرنا چاہتے تھے۔ He was constantly listening to Wenger, drinking and doing very little research work۔ وہ بہت زیادہ شراب پینے لگ گئے اور انہوں نے ریسرچ ورک کو چھوڑ دیا۔ Despite everything, Jane was always by his side۔ ہر چیز کے ہوتے ہوئے، بیماری کے ہوتے ہوئے، جین نے ہمیشہ ان کا ساتھ دیا۔ یہی سچے پیار کی نشانی ہوتی ہے۔ It was too late۔ I was completely under his spell۔ Bewitched by his clear blue grey eyes and the broad dimpled smile۔ جین ہاکن کا یہ وہ بیان جو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ Their marriage was blessed in the chapel of Trinity Hall in July 1965۔ 1965 میں ان کی شادی ہو گئی۔ اسٹیفن اس وقت 23 سال کے تھے اور ان کی بیوی 21 سال کی، اور شاید یہ انکنڈیشنل لو ہی تھا جس کی وجہ سے ہاکن اپنے ریسرچ کے اندر کمال کر گئے اور انہوں نے دوبارہ سے اپنے سائنس ورک کو شروع کر دیا۔ اور بعد میں انہوں نے کہا کہ ان کی لو میرج اور ان کی وائف کی وجہ سے ان کو وہ احساس ملا جس کی وجہ سے وہ زندہ رہے۔ فیملی سپورٹ کی وجہ سے انہوں نے اپنے کام کو سیریسلی لینا شروع کر دیا اور انہوں نے اور زیادہ محنت سٹارٹ کر دی، اور آخر کار انہوں نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کر لی۔ Two of their 3 children, Robert and Lucy, arrived quite quickly in 1967 and 1970۔ 2 بچے 1967 اور 1970 میں ان کے ہوئے۔ The young couple just lived the time they had together to the fullest۔ اور دونوں نے اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ بہت ہی اچھا ٹائم گزارا اور وہ ایک خوشحال فیملی کی طرح رہنے لگ گئے ساری پریشانیوں اور اسٹیفن کی پیرالائزڈ ہونے کے باوجود۔ The love surely triumphed as Hawking actually outlasted what the doctors had predicted۔ پیار کی وجہ سے اسٹیفن نے ڈاکٹرز کو غلط ثابت کر دیا اور 1970 میں وہ ویل چیئر باؤنڈ ہو گئے۔ ویل چیئر کے بغیر وہ نہ اٹھ سکتے تھے، نہ بیٹھ سکتے تھے، نہ ہی کچھ کھا پی سکتے تھے، لیکن ان کا اپنی وائف کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے پیار ان کی زندگی بڑھاتا رہا۔ With growing children and a disabled husband, life was extremely difficult for Jane۔ ظاہر ہے ایک ایسا شوہر جو کہ چل پھر نہیں سکتا، اس کے ساتھ 2 بچوں کو سنبھالنا، زندگی بہت ہی مشکل ہوتی ہے۔ Having to wash and feed Stephen, her relationship with him became maternal rather than marital۔ ان کا ریلیشن شپ اس دنیاوی ریلیشن شپ سے بہت آگے تھا۔ For many years, his disease continued to cause a rift between the two۔ بہت سالوں تک ان کی بیماری ان دونوں کے درمیان حائل رہی، لیکن جین نے ہمیشہ اسٹیفن کا ساتھ دیا۔ But Jane still hoped for the best and that things will get better with time۔ جین کو امید تھی کہ آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ چیزیں بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔
اسٹیفن ہاکنگ کہتے ہیں I was never able to understand the strain all it put on Jane. جو بھی سٹریس پریشانی جین نے برداشت کی، اسٹیفن خود کہتے ہیں کہ میں ان کو اس چیز کو سوچ بھی نہیں سکتا. In 1985 ہاکن was struck with the pneumonia and was put on life support. While everyone asked Jane to disconnect Stephen and let him die, she bluntly refused. ہر ایک نے جین کو کہا کہ اس کے ساتھ زندگی گزارنا فضول ہے کیونکہ وہ خود اپنے آپ کو سہارا نہیں دے سکتا تو تمہیں کیا دے گا. لیکن جین نے کسی چیز کو نہ سنا. She was right. ہاکن ریکورڈ اور ہاکن جلدی ہی ٹھیک ہو گیا صرف جین کے کیئر اور پیار کی وجہ سے. However, he needed a 24-hour nursing support. اس کو 24 گھنٹے سپورٹ کی ضرورت تھی جو کہ جین کی صورت میں اس کے پاس ہمیشہ موجود رہتی تھی. اور یہ جین کا پیار ہی تھا جس کی وجہ سے اسٹیفن اتنا کچھ کر پایا. Unfortunately, their marriage soon crumbled down. لیکن ان کی شادی ٹوٹ گئی. اسٹیفن fell for his nurse. اور اسٹیفن کو اپنی ایک نرس سے پیار ہو گیا، الینا ماسون. پتہ نہیں محبت میں یہ کیوں ہوتا ہے، شاید اللہ آزماتا ہے کہ میری محبت اور میری چاہت کے علاوہ دنیا میں ساری محبت کو زوال ہے. اسی لیے اسٹیفن نے بھی اپنی نرس سے شادی کر لی 1995 میں، اور پھر اس طرح وہ 11 سال اکٹھے رہے. لیکن 2006 میں ان کی نرس نے بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیا. یوں کہا جائے کہ جین ان ٹرن میریڈ ہر کور ماسٹر اینڈ فرینڈ جونیتھن ہیلر جونز ان 1997. جین نے 1997 میں ہیلر جونز سے شادی کر لی. دے آر اسٹل میریڈ ٹوڈے. آج بھی وہ دونوں ہسبینڈ وائف ہیں. لیکن جین اور اسٹیفن ہاکن کا ساتھ اس دنیا کے لیے بے مثال ہے کیونکہ جین نے اپنی زندگی کے قیمتی سال اسٹیفن ہاکن کو دیے اور اپنے انکنڈیشنل لو کی وجہ سے ہاکن کی لائف میں بہت زیادہ تبدیلی آئی. ریلیشن شپ ود ہز فارمر وائف چلڈرن ور بیٹر دین ایور. ہاکن اس بات کو خود مانتے تھے کہ جو جین اور اس کے بچوں کے ساتھ جو ریلیشن شپ تھا وہ سب سے بیسٹ تھا. اسٹیفن ہاکن 2018 میں 14 مارچ کو اس دنیا سے چلے گئے. 76 سال کی عمر میں ان کی وفات ہو گئی. لیکن ان کی زندگی پر جین کا کردار اور ان کی زندگی میں ہونے والے تبدیلیوں میں اور اسپیشلی ان کے سائنسی کارناموں میں جین کا کردار ناقابل فراموش ہے. اور یہ پیار کی طاقت ہی تھی کہ اسٹیفن ہاکن اتنا زیادہ عرصہ جیے اور اتنے زیادہ کارنامے کر پائے. یقیناً اسٹیفن ہاکن اور جین کا پیار اس دنیا میں انکنڈیشنل لو کی بہت بڑی مثال ہے.